صفحہ نمبر 362 سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 35. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت بڑا قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار بنا دے اس شہر کو امن والا، وجنبنی اور دور رکھ مجھے بھی، وبنی اور میرے بیٹوں کو بھی، ان نعبد الاصنام اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو. فمن تبعنی فانہ منی، بس بے شک جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ میں سے ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، بس بے شک تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سورہ ابراہیم کے اس چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور خاص طور پہ ان کی زندگی کے اس حصے کا جس میں انہوں نے اپنے بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی والدہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے اندر ٹھہرایا، جو اس وقت ایک چٹیل میدان تھا، اور پھر اس کو ایک شہر امن بنانے کی دعا بھی کی اور اس کی اینٹ بھی رکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں اس مقام پر کس مناسبت سے ہوا، ما قبل کے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق اور ربط کیا ہے، تو علماء نے دو طرح سے ربط لکھا ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے یہ بات گزری کہ ایک کلمہ طیبہ والے لوگ ہیں اور ایک کلمہ خبیثہ والے لوگ ہیں، ایک توحید والے لوگ ہیں، ایک شرک والے لوگ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ انتہائی درجہ کے موحد اور توحید والے انسان تھے، سارے انبیاء علیہ السلام نے توحید کے لیے محنت کی، سب کی خدمات ہے. خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے لیے جو خدمات ہے، گھر سے لے کر ایوانہائے حکومت تک، باپ آزر سے لے کے بادشاہ وقت نمرود تک، ہر جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح توحید کا ڈنکا بجایا، وہ یقیناً تمام انبیاء علیہ السلام میں بھی ممتاز اور بے مثال ہے. اس لیے توحید کے تذکرے میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جو توحید کی بہت بڑی علامت ہے. اور دوسرا بعض علماء فرماتے اس مناسبت سے کہ گزشتہ رکوع میں تذکرہ ہوا کفار مکہ کا، قریش مکہ کا،
جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، انہوں نے توحید کو شرک سے بدل دیا، رسالت و ختم نبوت کو اپنی مرضی اور خواہشات سے بدل دیا، اور خود کو دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. اہل مکہ کا دعویٰ یہ تھا، شرک کے باوجود، تمام تر گناہوں غلطیوں کے باوجود دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے گویا بتا دیا کہ ابراہیمی حقیقت میں وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پر قائم. اسی سے میرے دوستوں پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کو ماننے والا کون ہے. مکے والے بھی کہتے تھے ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، شرک بھی کرتے اور کہتے ہم بزرگوں کو مانتے ہیں اور ہم ابراہیمی ہیں. کفر بھی کرتے اور کیا کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. اور مسلمانوں کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین، ان کو کہا جاتا کہ یہ بزرگوں کے دشمن ہے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. آج بھی میرے عزیز دوستوں کچھ لوگ بزرگوں کا نام لیتے ہیں، کچھ ان کی تعلیمات پہ چلتے ہیں. ہم توحید والے اہل سنت والجماعت الحمدللہ تمام بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سارے بزرگ ہستیاں، مقدس ہستیاں، ان کے جوتوں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی جگہ ہے. ہم ان کی تعلیمات پہ چلتے ہیں، اور ان کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم وہ یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی مسئلے حل کرنے والا، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں ہے. یہی ان بزرگوں کی تعلیمات. اب بالکل وہی معاملہ کہ جو تعلیمات پہ چل رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جی یہ بزرگان نہیں مانتے، یہ اولیاء اللہ نہیں مانتے. اور جو ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، صرف ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کے بالکل برعکس ان کو جو ہے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ ہے اولیاء اللہ کو ماننے والا. تو اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ پاک نے اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس رکوع میں تذکرہ فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی دوسری بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ بالکل بچے تھے، دودھ پیتے بچے، ان کو اس جگہ پہ جہاں آج مکہ مکرمہ شہر آباد ہے، بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اللہ کے حکم سے یہاں اس مقام پر چھوڑ کر چلے گئے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا. یہاں تذکرہ ہے اس وقت کا جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ یہاں ٹھہرے، صبر کے ساتھ ٹھہرے، ہمت کے ساتھ ٹھہرے، اور پھر بالآخر اللہ نے مکہ مکرمہ کو ایک شہر بنا دیا. یہ اس وقت کا تذکرہ ہے. ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی پہلے پارے میں ہے، تقریباً یہی الفاظ ہیں. آپ نے اللہ پاک سے دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، وہاں الفاظ یوں ہے، اور یہاں الفاظ ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا. فرق اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بلدن بغیر الف لام کے، بلدن اس شہر کو، اس کو شہر بنا دے، اور یہاں ہے ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے. بظاہر کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ دعا جو پہلے پارے میں تھی وہ اس وقت تھی جب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہی ایک ماں بیٹا تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا.
اس وقت انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو شہر بنا دے، یہاں آبادی قائم کر دے، میں تو اپنے بیٹے کو بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، حالات ایسے بن جائے کہ یہاں پر ایک بستی آباد ہو جائے، شہر بن جائے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب تشریف لائے تو دیکھا وہاں پہ شہر بن چکا ہے، آبادی ہو چکی ہے، لوگ وہاں پہ مکانات بنا کے رہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے اللہ اب تو نے اس کو شہر تو بنا دیا، اب اس شہر کو امن والا شہر بھی بنا دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ مکے والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے بہت امن عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے کسی بھی شہر کی ضرورت وہ امن اور امان ہے۔ اگر اس شہر کے اندر امن اور امان نہیں ہے تو نہ دنیا کا کوئی کام ہو سکتا ہے، نہ دین کا کوئی کام ہو سکتا۔ دنیا کا تو کوئی کام ہو نہیں سکتا، بالکل واضح ہے، تاجر تجارت نہیں کر سکتا، کاشتکار کاشتکاری نہیں کر سکتا، مزدور مزدوری نہیں کر سکتا۔ جب ہر شخص کو یہی خوف ہے کہ چور نہ آ جائے، ڈاکو نہ آ جائے، لٹیرے نہ آ جائے، حملہ کرنے والے نہ آ جائے، تو جب شہر ہی پر امن نہیں ہے تو دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے جب دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا تو پھر دین کا بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقر اور محتاجگی جو ہوتی ہے یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتی۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ ایمان کے ڈاکو، چور اور لٹیرے، عیسائی اور قادیانی اور ہندو جو ہے وہ صرف نوکریوں کے نام پر مسلمانوں کا ایمان چھین لیتے۔ آپ کو نوکری ملے گی، آپ کو باہر بھیج دیا جائے گا، آپ کو جو ہے شادی آپ کی ہو جائے گی، یہ چند ایک لالی پاپ ان کو دے کر مسلمانوں سے ایمان ان کا چھین لیتے۔ ایک ساتھی نے بتایا، کہتے ہیں انگلینڈ، جرمنی، یورپی کنٹریز کا ویزا لینا ہو تو آپ لاکھ اپلائی کریں، کئی رکاوٹیں کھڑی ہیں، لیکن کاغذوں میں اللہ معاف کرے، خدا نخواستہ، 1000 دفعہ خدا نخواستہ آپ اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیں تو ٹھگ کر کے ویزا لگتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کے ڈاکو، چور اور لٹیرے کس طرح ایمان لوٹنے کے لیے کھڑے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس شہر کا امن مانگا۔ اس میں امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، ہر طرح کے حالات سے یہ بے خطر اور بے خوف ہوگا، تو یہاں دین کا کام بھی ہوگا، یہاں دنیا کا کام بھی ہوگا۔ آج میرے عزیز دوستو، وطن عزیز ملک پاکستان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی امن و امان ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، وہ دعا یہ کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہے۔ اے اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا بتوں کی عبادت سے۔ کس قدر اللہ کے نبی کو فکر ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے اللہ کے، اور جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی سے معمولی لغزش، کوتاہی کا بھی تصور نہیں، کہ کوئی معمولی سی ان سے غلطی ہو جائے، کوئی چھوٹا گناہ ہی ہو جائے۔ اللہ کے نبی اس سے بھی پاک ہے۔ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، بتوں کی عبادت تو بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن اس کا ڈر اور خوف اس قدر کہ اس مقام پہ ہوتے ہوئے پھر بھی دعا کر رہے وَجْنُبْنِي، اے اللہ مجھے بھی بچانا، اے اللہ مجھے بھی بچانا۔ اب میں اور آپ اندازہ کریں کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اپنے ایمان کی فکر کی، کہ کہیں ہماری زندگیوں میں شرک نہ آ جائے، کہیں ہماری زندگیوں میں غیر اللہ کی عبادت نہ آ جائے۔ اللہ کا خلیل دعا کر رہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اصنام علماء نے لکھا ہے صنم کی جمع ہے، اور صنم اس پتھر کے مجسمے یا مورتی کو کہا جاتا ہے جس کی شکل و صورت ہو، جس کی شکل و صورت ہو، جو کسی جاندار کی شکل پہ بنا ہو، جیسے انسان کا مجسمہ یا کسی جانور کا مجسمہ، یہ صنم کہلاتا ہے۔ اور بعض مجسمے ہوتے بے جان چیزوں کے، وہ وثن کہلاتے۔ وثن قرآن پاک میں اس کے متعلق بھی آتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اے اللہ مجھے وثن کی گندگی سے بچا، ان کو وثن کی گندگی سے بچا، بچو وثن کی گندگی سے۔ وثن کیا ہے؟ جو بغیر کسی شکل و صورت کے بت ہو۔ اس کی مثال جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں صلیب ہے، صلیب کا نشان کسی جاندار کی شکل پہ نہیں، لیکن صلیب کی پوجا اور پاٹ اسی طرح کی جاتی ہے جیسے کسی بت کی پوجا اور عبادت کی جاتی۔ تو وہ شکل و صورت والا صنم اور یہ بغیر شکل و صورت کے وثن۔ میرے عزیز دوستو، آج انتہائی فکر کی بات یہ ہے، ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عیسائی صلیب کے ساتھ کرتے ہیں وہی سلوک وہ پنجے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ پنجہ بھی ایک وثن ہے، اب اس سے منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس سے مسئلے حل ہوتے۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک جاننے والے جن کا تعلق اہل سنت سے ہے، ان کے گھر پہ پنجہ لگا ہوا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں لگایا؟ یہ تو ایک فرقہ ضالہ کی علامت ہے، ایک گمراہ فرقے کی علامت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی ہوئی تو میری اولاد نہیں تھی، اگر ہوتی تو مر جاتی، تو میری جو نانی تھی یا دادی تھی اس کو کسی نے کہا کہ یہ علم گھر میں لگاؤ، یہ پنجہ لگاؤ تو اس کے بچے جو ہے وہ بچ جائیں گے اور صحیح رہے گے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا تو میری اولاد ہو گئی اور ٹھیک ٹھاک اولاد ہے۔ اب وہ جو ہے اس کو اتارنے نہیں دیتے کہ یہ اتارا تو بچے پھر مر جائیں گے۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ اور کس بلا کا نام شرک ہے؟ اسی کا نام تو شرک ہے، اور کس چیز کا نام شرک ہے؟ عیسائی کرے تو وہ مشرک ہے، اور یہی چیز جو ہے اس ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا کرے تو وہ مومن کہلائے۔ یہ کیا عجیب جو ہے تضاد ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا، اللہ کے نبی اس سے دعا کرتے رہے، اور یہ صلیب کا نشان یہ وثن ہے، اس کی دلیل حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، پہلے عیسائی تھے، اسلام قبول کیا، حاتم طائی کے بیٹے ہیں، بڑا سخی آدمی تھا۔ اس کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، بڑا ایمان افروز واقعہ ان کے ایمان لانے کا۔ اور پھر ایک موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو گلے میں صلیب ابھی لٹکا ہوا تھا، کیونکہ ابھی مسلمان نئے نئے ہوئے تھے تو صلیب اتاری نہیں تھی ابھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الق عنک ھذا الوثن، اس بت کو اب گلے سے اتار دو۔ آپ نے اس صلیب کے نشان کو وثن فرمایا، اس وثن کو، اس بت کو اب گلے سے اتار دو۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا کوئی بھی نشان جس کو انسان یہ سمجھے کہ اس سے نفع ہوگا، اس سے نقصان سے بچیں گے، اس سے مسئلے حل ہوں گے، اس سے جو ہے ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، اس سے جو ہے ہمیں محبتیں حاصل ہوں گی، اولاد حاصل ہوگی، وہ نشان صلیب کا ہو، وہ نشان پنجے کا ہو، وہ نشان نقش نال پاک کا ہو، یا وہ نشان کسی پیر فقیر کی تصویر ہو، یہ سب شرکیہ صورتیں ہیں اور ہمیں ان سب سے بچنا۔ میرے بھائیوں، نقش پا، نقش نال کی برکات اپنی جگہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی برکات لکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نال اور نقش پا کی برکات ہے، لیکن ان برکات کو برکات کی حد تک رکھا جائے۔ یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہی ہم بچیں گے،
اس کی وجہ سے ہی ہمارے مسئلے حل ہوں گے، یہی اللہ کے ساتھ شرک تک بات لے جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اس کو برکت کی حد تک رکھنا چاہیے۔ یقیناً اس میں برکات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز میں برکات ہے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان نقش نال اور نقش پا کو تو گھر، گیٹ اور منڈیر پہ سجانا یہ تو برکت کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن وہی مسلمان اللہ کے محبوب کی سنت داڑھی کو، پگڑی کو سر پہ سجانا اس کو برکت کا ذریعہ نہیں سمجھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کھانا پینا، سونا جاگنا، گھر میں سارے اعمال آپ کے طریقے کے مطابق ہو، اس کو برکت کا ذریعہ کیوں نہیں سمجھتا؟ تو اگر اس میں برکات ہے تو یقیناً اس میں اس سے زیادہ برکات ہے۔ تو ہمیں سنتوں کا پابند بننا ہے، شرک اور کفر کی تمام صورتوں سے بچنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد اور نسل کو بھی، اس کا بھی ہم نے فکر کرنا۔ اگر آج میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے توحید والے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی اگلی نسل کا بھی فکر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور نسل کا بھی فکر کیا، مجھے بھی بچا، میری اولاد اور نسل کو بھی بچا بتوں کی عبادت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی واقعے کو مزید اگلی آیات میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لک الحمد کما انت اہل صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے مولا کریم، جو درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو پاک کلام پڑھا، اے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، مشائخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص رانا آصف صاحب کی بیٹی کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا